حضور اکرم تاجدار ارب و عجم سلطان معظم فخر موجودات سرور کائنات امام النبیین راحت العاشقین حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کی۔ دعا ہے خالق کائنات ہمارا مل بیٹھنا، ذکر خدا و ذکر رسول کرنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دیں۔ احباب ذی وقار، قرآن مجید فرقان حمید کی جو مختصر آیا آپ نے سماعت فرمائی، باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے حبیب ہم نے بلند کر دیا آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو۔ اگر اللہ رب العزت آیت کریمہ کے اندر یوں ارشاد فرماتے وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، تو جملہ تو پھر بھی مکمل تھا، مگر یہ جو باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کے اندر جو عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ کا جو اظہار ہے اس کو اہل محبت اور اہل عقیدت ہی جانتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ، اے حبیب ہم نے بلند کر دیا آپ کی خاطر، ہم نے بلند کر دیا آپ کی خاطر، آپ کے ذکر کو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے، آپ کی رضا کے لیے اللہ رب العزت نے کس قدر اہتمام فرمایا کہ یہ لاکا کی ضمیر استعمال کر کے حضور کی عظمت کو چار چاند لگا دی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے۔ تو آئیے ذرا مفسرین کی آراء میں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو کیسے بلند کیا۔ دور حاضر کے عظیم مفسر، عظیم محدث، عظیم عالم، عظیم مفتی، عظیم مدرس علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، آپ تفسیر تبیان القرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو جو بلندی عطا فرمائی ہے اس کی چند وجوہات ہیں کہ کیسے ذکر مصطفیٰ کو اللہ نے بلند کیا۔ فرماتے ہیں ذکر مصطفیٰ کو بلند کرنے کی جو پہلی آپ وجہ اور پہلا سبب اور پہلا نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ نے حبیب کے ذکر کو بلند کیا، تو کیسے بلند کیا؟ تو
آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یوم میثاق ارواح انبیاء کو اکٹھا کیا اور ان کو اکٹھا کر کے ان سے یہ وعدہ لیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ اے گروہ انبیاء، جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں تمہاری نبوت و رسالت کا پرچم ہر طرف لہرا رہا ہو، تمہاری عظمت و شان کے ڈنکے ہر طرف بج رہے ہوں، فرمایا ثم جاءکم رسول، اسی وقت پھر میرا رسول میرا حبیب تشریف لے آئے، تمہاری نبوت و رسالت کا دور ہو اور تمہاری عظمتوں کے پھریرے ہر طرف لہرا رہے ہوں، ہر طرف تمہاری شان و عظمت کے تذکرے ہوں، پھر میرا حبیب آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو ضرور ضرور میرے مصطفیٰ پر ایمان بھی لانا، میرے مصطفیٰ کی مدد بھی کرنا۔ تو آپ نے فرمایا ذکر مصطفیٰ کو بلند کرنے کی سب سے پہلی جو کڑی اور نقطہ ہے کہ کیسے ذکر مصطفیٰ کو بلند کیا، فرماتے ہیں اللہ نے یوم میثاق انبیاء سے یہ وعدہ لیا، حضور کے ذکر کی عظمت، حضور کی شان، حضور کا مقام، حضور کا مرتبہ انبیاء کرام کے دلوں میں بٹھانے کے لیے اللہ رب العزت نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ اگر تمہارے دور میں میرے حبیب تشریف لے آئیں تو اپنی نبوتوں کے تاج اتار دینا، میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے ان کا امتی بن جانا۔ اب یہاں میں آپ سے ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خالق کائنات جانتا تھا کہ میں جن کا عہد لے رہا ہوں انہوں نے تو آنا ہی سب نبیوں سے آخر میں ہے، خاتم النبیین کی شان والے اس نبی نے ختم نبوت کا تاج پہن کے سب سے آخر میں تشریف لانا ہے۔ توجہ ہے میرے جملے پر؟ خدا جانتا تھا کہ میرے مصطفیٰ نے سب سے آخر میں آنا ہے، تو پھر جب سب سے آخر میں تاجدار کائنات نے آنا ہے، پھر نبیوں سے وعدہ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ نبیوں سے وعدہ لینے کی کیا ضرورت تھی جب خدا جانتا تھا میرا مصطفیٰ سب سے آخر میں آئے گا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت انبیاء کی جماعت کو بتانا چاہتا تھا کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، شان مصطفیٰ کیا ہے، کہ میرے حبیب کی شان یہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے اور اس کا مقام یہ ہے کہ اگر تمہاری نبوت و رسالت کے دور میں میرا مصطفیٰ آ جائے، ان کا کلمہ بھی پڑھنا اور ان کے مددگار بھی بن جانا۔